الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغدوة فی سبیل اللہ او روحة فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میرے ساتھ آنے والے سارے احباب، ہمارے محبوب بھائی کی قیادت میں چلنے والے، اور ابھی کچھ بورسد والے بھی آئے، ہاں بورسد والے بھی ملے، احمد آباد والے بھی ملے۔ خیر ہم لوگوں کی ابھی تھوڑی دیر میں روانگی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارا سفر آسان فرمائے۔ اس وقت میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ 1992 کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ 1992 جب میرا نظام الدین مرکز پر جانا ہوا، اور وہ جانا بھی بڑا عجب جانا تھا۔ وہ میں سہارنپور میں پڑھتا تھا، مظاہر میں، مظاہر العلوم سہارنپور میں میرا پڑھنا تھا۔ تو جو میرے استاد امیر المومنین فی الحدیث جو مرحوم ہو گئے حضرت شیخ مولانا یونس صاحب، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اچانک ان کو عمرے میں جانے کا ہوا تو مجھے بلایا، مجھے کہا کہ میں عمرے میں جا رہا ہوں تو بیٹا دلی گھومنے جا۔ مجھے کہا بیٹا دلی گھومنے جا، اور ہم 4 ساتھی تھے، نور بھائی، کہا بیٹا تو دلی گھومنے جا، اور ایک خط دیا ہاتھ میں، کہا یہ صرف مرکز پہ مولانا عمر صاحب کو دے دینا، مولانا عمر پالن پوری نور اللہ مرکز کو دے دینا۔ ہم تو بہت خوش ہو گئے، اور ساتھ میں حضرت شیخ یونس نے پیسے بھی دیے کہ یہ ٹکٹ کا خرچہ، وہاں تم کھاؤ گے پیو گے۔ ہم تو چاروں چار خوش ہو گئے کہ حضرت شیخ یونس صاحب نے ہم کو پیسہ بھی دیا اور دلی گھومنے جانے کو دیا۔ اب سہارنپور سے دلی مطلب 3-4 گھنٹے کا راستہ، ٹرین چلے بسیں چلے۔ خیر ہم وہاں پہنچ گئے، مرکز پر پہنچ گئے۔ اب مرکز پر پہنچے تو مولانا عمر پالن پوری کو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، تو کہاں ہوں گے، کبھی اس کو پوچھ کبھی، کیونکہ ہمارے دماغ میں ایک بات تھی کہ یوں خط دو اور یوں یہاں سے نکلو۔ تو گئے مرکز کو دیکھا، ماشاء اللہ پورا مرکز آباد تھا، کوئی سیڑھی پر بیٹھا، کوئی چپلیں سیدھی کر رہا۔ کسی نے بتایا کہ دیکھو اب ظہر کی نماز ہو گئی، مولانا عمر صاحب وہ کمرے میں جائیں گے، تو میں نے کہا بھائی کہہ دینا کہ وہ حضرت شیخ یونس کا خط دینے آئے ہیں، باقی کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ اور مولانا عمر پالن پوری کی بھی فراست تھی، وہ جیسے ہم کو کہا آنے دو وہ چاروں بچوں کو آنے دو۔ ہم چاروں بچے گئے، ہم نے خط دیا، اور حضرت السلام علیکم جا رہے، کہا بیٹھو ذرا خط تو پڑھ لو میں۔ اتنے تو اس خط میں لکھا تھا کہ 4 نالائقوں کو بھیجا، ان کو یہاں سے ہٹنے مت دینا، جب تک میں عمرے سے واپس نہ آؤں ان کو ہٹنے مت دینا۔ تو کہنے لگے کہ یہ نام لیے ہمارا، احمد علی کون، داؤد کون، ہم نے کہا ہمیں، کہا نالائق لکھا ہے۔ ہم سب کے چہرے تو چوسے ہوئے آم کی طرح ایسے ہو گئے۔ پھر کہا کہ وہ حضرت نے کہا کہ یہاں سے جانا نہیں ہے، اور میرے کمرے میں 4 بستر لگیں گے، اس پہ آرام کرنا ہے۔ خیر ہم نے پورا تقریباً 10-11 روز حضرت کے کمرے میں گزارے، لیکن اللہ کی قسم ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم نے سوچا کہ یہ زندہ اللہ کا ولی ہے۔ اس وقت انہوں نے جو بات کہی نا، وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ کہا کہ یہ لوگ جماعتوں میں جا رہے، جماعتوں میں جا رہے، جماعتوں میں جا رہے۔ کوئی سوچتا ہوگا کہ کیا ملے گا۔ اب جیسے محبوب بھائی 4 مہینہ کوئی کم نہیں ہے، اپنی بیوی کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، اپنا کاروبار چھوڑنا، 4 مہینہ چلا 3 دن، یہ بہت بڑی مشقت والا کام ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سنو گے کہ اس پر کیا ملے گا، اور زبان میری ہے، باقی کلام تو انہی کا ہے، حضرت مولانا عمر پالن پوری نور اللہ مرکزہ کا کلام ہے، اور اتنے ان کی جو مٹھاس تھی بولنے کی، یعنی یوں سمجھو نا کہ 2 گھنٹے میں تو ہم کو ان کا فین کر دیا۔ جو ہم اداس تھے، دلی گھومنا، یہ کرنا، خود ہمارے دل نے کہا نہیں جو جگہ پر آئے ہیں بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ اتنا پیار اور محبت
محبت انہوں نے دیا تو انہوں نے کہا یہ جو جماعت کی چلت پھرت ہو رہی ہے، ہم کو ہی کہا تھا چار کو بٹھا کر، یہ جماعت کی چلت پھرت ہو رہی ہے، لوگ جا رہے آ رہے، اپنا وطن چھوڑ رہے، بیوی چھوڑ رہے، بچے چھوڑ رہے، ان کو کیا 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 ملے گا؟ تو ہم بھی حضرت کا چہرہ دیکھ رہے تھے کیا ملے گا؟ کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان کو 3 انعام ملیں گے، ہم کو بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ بولو کتنے انعام ملیں گے؟ 3 انعام۔ اور کہا یہ جو اس میں جذبہ نہیں رکھتا، جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکریں نہیں کرتا، اللہ نہ کرے وہ 3 انعاموں سے محروم ہو جائے گا۔ کیونکہ دستور ہے کرو گے تو انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو انعام نہیں ملے گا۔ اب انہوں نے جو انعام بتائے قرآن پاک کی روشنی میں، اور قرآن پاک کو اتنے اچھے انداز میں پڑھ کر سنایا، کہا کہ 3 انعام ملیں گے، جس میں سب سے پہلا انعام ہے کہ اللہ یہ جماعت میں چلنے والے پھرنے والے 3 دن اور چلہ اور 4 مہینہ، اللہ کا وعدہ ہے اس نے میرے راستے میں جان کی قربانی دی، میرے راستے میں مال کی قربانی دی، اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے موت سے پہلے ہدایت کا فیصلہ ہو جائے گا، موت سے پہلے ہدایت کا فیصلہ، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں جان اور مال کی قربانی دے، اللہ فرماتے میرا وعدہ کیا ملے گی؟ ہدایت۔ اچھا، اور یہ 3 انعام جو ملیں گے نا، یہ اللہ ہی دے سکتے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ جیسا پہلا انعام کون سا؟ یہ کون دے؟ انہیں ساتھ میں بولو نا، کون دے رہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں میں نے ہدایت دی، باقی تمہارے بس میں ہدایت تھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ ہمارے نبی فرماتے ہم کو بھی جو ہدایت ملی تو دینے والا کون؟ کیونکہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہدایت ہوتی نا، یا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جن سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ۔ لیکن ہمارے نبی اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے، او چچا یا عمی، اے چچا کلمہ پڑھ لو نا، او چچا کلمہ، اور چچا میں بہت محبت، چچا بھتیجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور چچا ابو طالب میں بہت محبت، اور ہمارے نبی بار بار چچا کے سر پہ ہاتھ رکھے، چچا کلمہ پڑھ لو نا، چچا کلمہ پڑھ لو نا، چچا کلمہ پڑھ لو نا۔ لیکن آخری وقت آیا چچا کلمہ پڑھ لو نا، چچا نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اور انتقال ہو گیا۔ تو چچا نے کلمہ پڑھا، تو اگر ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو چچا، اور پھر ہمارے نبی اس کے بعد بھی روئے۔ چچا کا جب جنازہ اٹھا تو کہا اللہ میرا چچا ہے، اللہ میرے چچا ہے، اللہ میرے واسطے بھوکے بھی رہے، میرے واسطے پیاسے بھی رہے، اللہ میرے چچا ہے۔ اللہ نے فوراً جواب دیا میرے محبوب تم میرے محبوب ہو، لیکن ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ فرماتے میرے محبوب میرے مصطفیٰ، ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں، بولو ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں؟ تو انشاءاللہ دعا کرو کہ یہ ہم جو نکلے ہیں، چاہے 3 دن والا ہو، چاہے 40 دن والا ہو، چاہے 4 مہینے والا ہو، جائیں گے تو یہ انعام لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ کون سا انعام لے کر جائیں گے؟ اچھا، دوسرا انعام، ہاں اس سے بھی تگڑا انعام، بہت بڑا انعام۔ وہ انعام کیا ہے؟ قرآن کریم میں ذکر آ رہا ہے کہ جان کی قربانی دے رہا ہے، اللہ کے واسطے مال کی قربانی دے رہا، پھر آخر میں اللہ فرماتے نصر من اللہ وفتح قریب۔ یہ نصر من اللہ وفتح قریب، پہلے اس کا سٹیکر ملتا تھا، ہم بہت گھروں میں لگا دیتے تھے۔ ان کو بولے یہ کیوں لگاتے؟ کہا کہ پیسہ بہت آئے گا۔ کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ کیا آیت پڑھو، نصر من اللہ وفتح قریب، یعنی جو اپنے جان اور مال کی قربانی دے اللہ مدد کرے گا، اور کامیابی اس کے قدم کو چومے گی، وہ کامیاب ہو جائے گا، سکسیس ہو جائے گا، بس وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول یہ اللہ مدد کرے گا، جان مال کی قربانی دے اللہ مدد کرے گا، کامیابی قدم چومے گی، تو اللہ تو سب کی مدد کرتا ہے،
یہاں تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا، کوئی جانور بھی بھوکا نہیں رہتا، اللہ تو سب کی مدد کرتا ہے، اور کامیابی تو سب کے قدم کو چومتی ہے، کوئی پہلے نمبر پر پاس ہوتا، کوئی دوسرے نمبر پر پاس ہوتا۔ حضرت عبداللہ نے اپنے انداز میں کہا کہ اللہ کے رسول کامیابی تو سب کو مل رہی ہے، مدد سب کو مل رہی، پھر یہ کیا؟ ہمارے نبی مسکرائے اور فرمایا تمہیں اس آیت کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد آئے گی، کامیابی قدم چومے گی، اس کا مطلب ہے کہ موت کے وقت چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ اسے کلمہ نصیب کر دے گا۔ دعا کرو کہ اللہ یہ دولت بھی ہم کو نصیب فرما دے وے، کہ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے وے، معلوم نہیں کب مرنا ہم کو نہیں معلوم، لیکن اللہ یہ دولت ہم کو نصیب فرما دے وے۔ اور تیسرا انعام جھومتا ہوا انعام، ایسا دھوم مچاتا ہوا انعام کہ جو جان کی قربانی، مال کی قربانی، اپنے گھر سے نکل گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے گھر سے نکلنے کے بعد وہ آرام تو نہیں ملتا، وہ آرام نہیں ملتا، کیونکہ یہاں کا غسل خانہ دیکھو اور اپنے گھر کا غسل خانہ دیکھو، یہاں کا استنجا خانہ دیکھو، ہمارے گھر کا استنجا خانہ دیکھو، لیکن وہ اللہ کے واسطے چل رہا ہے، چل رہا۔ اللہ کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والو، اپنے جان اور مال کو میرے واسطے فدا کرنے والو، میرا وعدہ ہے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو آج جاتے جاتے ہم کو یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ 3 دن ہم نے جو لگائے، یا ہمارے 40 دن جو لگ رہے، یا ہمارے احمد آباد والے، ہمارے محبوب بھائی، ہمارے بورسد والے، بالکل دیکھو حالات پہ حالات آئیں گے، کیونکہ اللہ نے کوئی تینوں آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آرام کرو گے تو ہدایت ملے گی، آرام کرو گے تو جہنم حرام ہوگی، آرام کرو گے تو موت کے وقت کلمہ ملے گا۔ ایک ہی لفظ آتا ہے تجاہدو تجاہدو تجاہدو، یعنی جان کی بھی قربانی دینی پڑے گی، مال کی بھی قربانی دینی پڑے گی، جو چیز نہیں چاہتے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن سب کو برداشت کرتے جاؤ گے تو ہدایت بھی نصیب ہوگی، بولو انشاءاللہ، موت کے وقت کلمہ بھی ملے گا، بولو انشاءاللہ، اور جہنم تو دور کی بات، جہنم کا قطرہ بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا، تو سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو نا تو یہ تینوں چیزیں مل گئی، ہم کو ملی نہیں معلوم، لیکن قرآن نے کہا ہے تو ملنا ہی ملنا ہے۔ قرآن تو کوئی غلط، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی مسٹیک کچھ نہیں۔ ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو لے لو اور تینوں انعام کا مطالعہ کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال کے پاس کون سا مال، کون سی دولت، کون سا خاندان؟ تو حبشہ کے رہنے والے، حبشہ کے رہنے والے۔ اور میرا اور جنید بھائی کا جب ایتھوپیا جانا ہوا، ہم حبشہ گئے تھے، میں اور یہ جنید بھائی، تو ہم نے ایک ٹیکسی والا، ہماری فلائٹ مس ہو گئی، یعنی ایتھوپیا گئی، ایتھوپیا سے آگے والی فلائٹ جو ہے وہ مس ہو گئی۔ مس کیسے ہو گئی؟ ہماری لیے نہیں ہوئی، وہ یہ فلائٹ دیر میں پہنچی تو وہ فلائٹ وہاں سے اڑ گئی، پھر اس نے تو بہت ڈھونگ دھتوری کیے وہاں پہ ایتھوپیا میں۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے وہ ٹیکسی والے کو پکڑا، ہم نے کہا کہ ہم کو یہاں حضرت بلال کہاں رہتے تھے وہ جگہ پہ جانا ہے، تو ٹیکسی والے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت بلال کا گھر تھوڑی تھا حبشہ میں، وہ تو کبھی ادھر جھوپڑا بن گیا، پھر کبھی دوسری جگہ کام کرنے چلے گئے تو وہاں چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، بولے ان کا کوئی گھر نہیں تھا حضرت بلال کا، یعنی بالکل بے سر و سامان حضرت بلال۔ اور رنگ بھی اللہ نے کیسا دیا تھا؟ کالے تھے اور حبشی تھے، لیکن ہمارے نبی پر جو قربان ہوئے ایسے قربان ہو گئے کہ جب حضرت بلال کو اپنی فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، جب حضرت بلال کو مارا گیا اور حضرت ابو بکر بار بار آتے تھے، بلال نہیں اب عہد نہ کہو، عہد اب نہ کہو، تو حضرت ابو بکر کو وعدہ کرتے تھے حضرت بلال کہ دیکھو آج میں مار کھایا ہوں، آپ نے مرہم پٹی کر دی، اب کل میں عہد نہیں کروں گا، آپ فکر مت کرنا کہ کل لوگ میرے کو ماریں گے، کل میں کچھ نہیں بولوں گا، خاموش رہوں گا۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر وہاں سے گزرتے، پھر حضرت بلال کے رونے کی آواز آ رہی ہے، چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے، گئے تو 5 شخص مل کے مار رہے ہیں حضرت بلال کو، 5 آدمی، اور کیسے مار رہے؟ 2 پاؤں پکڑے، 2 ہاتھ پکڑ کے یوں اوپر سے یوں زمین پہ پٹک رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر پھر گئے، بلال منع کیا تھا نا، عہد مت کہو، خاموش رہو، تو کہتے ہاں برابر ہے، آپ نے منع کیا تھا، میں
اب نہیں، اب نہیں، اب آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس تھوڑی مرہم پٹی کر دو میرے کو۔ تیسرے دن پھر حضرت بلال وہ پہاڑ کے پیچھے سے گزر رہے، اور پھر حضرت بلال کے رونے کی جو آواز آ رہی، وہ حضرت ابوبکر پہاڑ کے اوپر سے چڑھ کے جب نیچے آئے تو دیکھا اتنا لہو لہان کر دیا ہے، اور بلال کے سینے پر چکی کے پاٹ کو رکھ دیا گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر آئے، اور آنے کے بعد سب ہٹایا اور کہا بلال تم کو منع کیا تھا نا؟ تو حضرت بلال نے کیا فرمایا، ابو بکر میں روز کہتا ہوں عہد عہد نہیں کہوں گا، لیکن کیا کروں، اس کے بغیر تو مجھے چین بھی نہیں آتا ہے، میرے اللہ کی توحید کے بغیر مجھے چین نہیں آتا۔ مجھے اللہ، جس کو ہمارے حکیم اختر صاحب نے بہت اچھا لکھا، بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی، بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی، جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی۔ جب جب بلال کو اللہ یاد آئیں گے تو وہ آٹومیٹک عہد 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 نکلے گا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر تھوڑے ناراض ہو گئے کہ بلال یہ اب نہیں، یہ اس طریقے سے معاملہ نہیں چلے گا۔ تو حضرت بلال نے کیا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ کل ایسا ہوگا نہیں ویسا ہوگا، کہا ابوبکر ایک سوال پوچھوں؟ حضرت بلال کتنے پیار سے کہتے ہیں میں بہت چھوٹا ہوں، ابھی تک میری نبی سے برابر ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ابوبکر میں ایک سوال پوچھوں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا پوچھو۔ کہا یہ مکے کی مارکیٹ میں مٹکے بیچے جاتے ہیں، بولو مکے کی مارکیٹ میں مٹی کے مٹکے بیچے جاتے ہیں، ایسے ہی خرید لیتے ہو؟ حضرت بلال پوچھ رہے ہیں، پورے مرہم اور پورے زخم میں ہیں، کہتے وہ مکے کی مارکیٹ میں جہاں مٹکے بیچے جاتے ہیں ایسے ہی خرید لیتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، کہا کیا کرتے ہو؟ پھر حضرت بلال نے فرمایا خریدنے سے پہلے اس کو ٹھوکتے ہو، ٹھاک ٹھاک ٹھاک۔ کیوں ٹھوکتے ہو؟ تاکہ پتہ چلے کہ کہیں لیکیج نہیں ہے، کہیں کوئی سوراخ نہیں ہے، ورنہ پانی ڈالیں گے تو سوراخ میں سے پانی نکل جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا صحیح ہے، ہم جب مٹکا لیتے تو اس کو ٹھوک ٹھوک کر دیکھتے کہ کوئی اس میں سوراخ تو نہیں۔ حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری، کہا میرے دل کے مٹکے میں اللہ نے ایمان کو رکھا ہے، میرے دل کے مٹکے میں اللہ نے ایمان کو رکھا ہے، وہ بھی ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے ایمان میں کوئی سوراخ تو نہیں آ گیا ہے۔ اللہ بھی روزانہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا میرے بندے بلال کے ایمان میں کوئی سوراخ تو نہیں آ گیا۔ میرے دوستو اتنی تکلیفوں کے بعد لیکن حضرت بلال کو تینوں انعام ملے، بولو سبحان اللہ۔ پہلا انعام پھر بولو کیا تھا؟ دوسرا انعام کلمے موت کے وقت کلمہ، اور نمبر 3 جہنم حرام۔ حضرت بلال کو تینوں انعام ملے، اور کیسے ملے؟ ایک مرتبہ ایسے ہی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد، بولو کون سی نماز کے بعد؟ عصر کی نماز کے بعد بلال کہاں؟ بلال کہاں؟ بلال تو اذان دینے والے وہیں پر تھے۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول میں یہی ہوں، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا آؤ بلال آؤ۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، حضرت بلال کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا ابھی ابھی جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کر مجھے کہا کہ اللہ نے بلال کی ہدایت کا فیصلہ کیا، اور ان کے صدقے میں پورے حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے انعام دیا تو اللہ کا انعام تو ایسا نہیں ہوتا نا، لیمیٹڈ نہیں ہوتا۔ اللہ کا انعام کیسا؟ بلال جاؤ تم کو بھی ہدایت، اور تمہارے صدقے میں پورے حبشہ والوں کو ہدایت۔ اور ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فجر کی نماز کے بعد اعلان کر رہے، کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمبا زمانہ تھا، فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جاوے، بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ حل رأى احد منکم من رؤیا، بخاری شریف کی روایت ہے، اور صحابہ اپنا خواب بتائیں اور ہمارے نبی خواب کی تعبیر بتائیں۔ ہم لوگوں کو بھی خواب آتے ہیں نا، پھر ہم کو تو خواب پوچھنے کو بھی شرم آتی، کیسے کیسے خواب دیکھتے ہیں عثمان بھائی؟ ہمارے بہت پوچھتا رہتا ہے، اس کو میں نے کہا بھائی بس کر، اب کتنے خواب پوچھے گا بھائی؟ خواب کی تعبیر تو وہ صحابہ خواب بتاتے تھے، اور ہمارے نبی خواب کا۔ ایک دن ہمارے نبی فجر کی نماز کے بعد بیٹھے اور فرمایا کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا، آج میں خود اپنا خواب بتاؤں گا۔ اور ہمارے نبی کا خواب جیسے قرآن کی آیت، جیسے قرآن کی آیت میں شک شبہ نہیں، ہمارے نبی کے خواب میں بھی کوئی شک شبہ۔ تو جہاں سارے صحابہ قریب آ گئے تو اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کو میں سویا، میں نے خواب دیکھا، دائیں طرف ایک فرشتہ، بائیں طرف ایک فرشتہ، اور دونوں فرشتوں نے مجھے کہا چلو جنت میں چلو، چلو جنت میں چلو۔ ہمارے نبی بتاتے میں خواب میں اتنا خوش ہو گیا کہ مجھے دونوں فرشتے لے کے جنت میں جا رہے، اور دونوں فرشتے راستے بھر میں میری تعریف کر رہے، مجھ پہ درود پاک پڑھ رہے، اور مجھے لے کے جا رہے، یہاں تک کہ میں نے جنت کے گیٹ کو دیکھا۔ وہ جنت کا گیٹ کیسا ہوگا وہ ہمارے
ہماری تو عقل میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن ہمارے نبی فرماتے میں رک گیا. کیوں؟ سمیت خشخشۃ احد، ہمارے نبی فرماتے میں رک گیا اور دونوں فرشتوں کو بھی روک دیا. اب میں نے کہا کہ آپ کہتے ہو میں سب سے بڑا نبی ہوں، تو دونوں فرشتوں نے کہا اللہ کی قسم آپ بہت بڑے نبی ہیں. تو کہا جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو میرے سے پہلے کون جنت میں چلا گیا؟ سمیت خشخشۃ احد، میرے پہلے کون جنت میں چلا گیا؟ میں بڑا نبی ہوں. تو دونوں فرشتوں نے کہا آپ کے غلام بلال کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، آپ کے غلام بلال کے چلنے کی. یہ ہمارے نبی نے خواب بتایا. وہ حضرت بلال قریب میں بیٹھے تھے، ایسے جیسے بے ہوش آدمی کیسا گرتا ویسا گرے، اور گرتے گرتے کہا اللہ کے رسول خواب آپ کا سچا ہے، لیکن بلال آپ سے پہلے جنت میں نہیں جا سکتا. خواب آپ کا بالکل سچا ہے، خواب میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ آپ کا خواب قرآن کی آیت ہے، لیکن بلال آپ سے پہلے جنت میں کیسے جائے گا؟ تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا بلال ادھر آؤ ادھر آؤ، ابھی تو خواب سنا ہے. خواب کا مطلب کہاں میں نے بیان کیا. خواب کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا، میں اپنے اونٹ پر سوار رہوں گا اور میری ساری امت میرے پیچھے پیچھے ہوگی، میں آگے رہوں گا، لیکن اللہ کی قسم میرے اونٹ کی رسی بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی، میرے اونٹ کی رسی بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی. اس لیے سب سے پہلا قدم اگر جنت میں جائے گا تو بلال تمہارا قدم جنت میں جائے گا. تو دیکھو اللہ نے کیسا انعام دیا، جنت کا ایسا انعام دیا کہ جہنم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب پہلا قدم دعوت تبلیغ والے کا کہاں چلے جانے والا ہے؟ جنت میں. تو جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے. حضرت بلال بہت روئے تھے. حضرت بلال 3 دن تک حضرت بلال کھانا نہیں کھائے. یعنی کھانا آتا تھا نہیں کھا سکتے تھے، پانی آتا تھا نہیں پی سکتے تھے. 3 دن تک بہت پریشان رہے، بہت پریشان رہے. اور ایک ہی بات ان کی زبان پر تھی، اب نبی نہیں تو میں کیا کروں، میں کیا کروں. آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابو بکر سے اجازت لی، بولو حضرت ابو بکر سے اجازت لی، اور اس کے بعد میں شام چلے گئے. بولو کہاں چلے گئے؟ لیکن نبی سے محبت کیسی محبت تھی. ملک شام میں سوئے تھے، بھائی رات کے وقت آدمی سوتا ہے، سوئے تھے. خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جملے سننا، جملے سننا. اللہ کے رسول خواب میں آئے اور کہا یا بلال ما هذه الجفوہ اما آن لک ان تزورنا. یعنی ہمارے نبی خواب میں کہہ رہے ملک شام میں حضرت بلال کو کہہ رہے بلال کتنا ظلم کرو گے مجھ پر. ہمارے نبی خواب میں کہہ رہے بلال کتنا ظلم کرو گے، کبھی میری یاد نہیں آتی، کبھی مدینے آنے کا نہیں سوچتے ہو. میرے دوستو ہم ہوتے تو صبح تیاری کرتے. ہاں حضرت بلال وہی خواب سے آنکھ کھولی، وضو کیا اور مدینے کا سفر شروع کر دیا. وہی مدینے کا سفر شروع کیا، اور بالکل تہجد کا وقت تھا، اور بالکل مدینے میں روضہ مبارکہ پر آئے، اور آ کر جیسے کوئی جدائی والا لپیٹ لیتا، ایسے ہمارے نبی کے روضہ مبارکہ کو ایسے لپیٹ لیا. بہت دیر تک روتے رہے. کہا میں کوئی ظلم نہیں کرتا میرے نبی، میں کوئی ظلم نہیں کرتا میرے نبی، لیکن مدینے میں آپ کی اتنی یاد آتی ہے کہ نہ کھانا سمجھ میں آتا نہ پینا سمجھ میں آتا. ابھی تو حضرت بلال رو رہے تھے، کسی نے یوں پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھا، یوں ہاتھ رکھا تو نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. حضرت حسین کو دیکھ کر حضرت بلال نے ایسے معانقہ کیا. کہا میرے نبی نے کہا تھا جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. تو حضرت حسین نے کیا فرمایا، اب آئے ہو تو اذان دے دو، فجر کا وقت ہو گیا، اذان دے دو. حضرت بلال نے کہا دیکھو کوئی اور کہتا تو شاید میں نہ دیتا، لیکن نبی کے نواسے کی بات کو بھی تو ٹھکرا نہیں سکتا. آپ نے جو وہ اذان دی ہے، سارا مدینے کی وہ عورتیں جو پردے کی پابند تھی، ہماری عورتیں سوچ نہیں سکتی وہ پردہ ہوتا تھا، لیکن ساری عورتیں گھر کے باہر آ گئی اور ایک آواز آ گئی آئین رسول اللہ، کہ مؤذن تو آ گئے، اللہ کے رسول ہم کو نظر نہیں آتے. تو میرے دوستو وہ حضرت بلال واپس شام گئے. بولو واپس ملک شام گئے. ایک عصر کا وقت آیا اور آپ کو بخار، حضرت بلال کو بہت بخار، پورا بدن تپ تپ کانپ رہا تھا. ان کی بیوی قریب میں بیٹھی. پھر لوگ آنے لگے بھائی بلال بیمار ہے، بلال بیمار ہے. سب نے کہا کہ اب زیادہ وقت نہیں رہیں گے، اب وقت ان کا ختم ہو رہا ہے. تو وہ بیوی تھی نا، بیوی، اس نے زور سے ایک جملہ کہا واہ کربا واہ ویلا، یعنی میں برباد ہو گئی، میں ہلاک ہو گئی.
میں بیوہ ہو جاؤں گی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، میرا شوہر بلال جیسا شوہر اب مجھے نہیں ملے گا۔ وہ بیوی نے جیسے رونا شروع کیا نا، حضرت بلال نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی، بیوی کی طرف دیکھا، کیا؟ تو بیوی کہہ رہی ہے سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وقت آ گیا۔ حضرت بلال نے فرمایا ہاں میرا وقت آ گیا، لیکن تو روتی کیوں ہے؟ آج تیرا اور میرا سب سے خوشی کا دن ہے، آج تیرا اور میرا سب سے خوشی کا دن ہے۔ تو بیوی کہتی ہے کیسے خوشی کا دن؟ میں بیوہ بن جاؤں گی، میں گھر میں اکیلی ہو جاؤں گی، آج تک ہم میاں بیوی ساتھ میں تھے، تم چلے جا رہے ہو، اب میں سکھی ہو جاؤں گی۔ حضرت بلال نے فرمایا راز کی بات بتاتا ہوں، کل رات کو خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اللہ کے رسول کبھی ادھر جا رہے کچھ ڈھونڈ رہے، پھر وہاں سے ہٹ کے ادھر جا رہے کچھ ڈھونڈ رہے، پھر ادھر جا رہے کچھ ڈھونڈ۔ تو میں نے پوچھا، یعنی خواب میں حضرت بلال کہتے میں نے پوچھا اللہ کے رسول ای شیء تتفقد، اللہ کے رسول آپ کیا ڈھونڈ رہے، کبھی ادھر کبھی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا او بلال تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اے بلال تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں، تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، کل روزہ رکھ لینا، کل روزہ رکھ لینا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر ہوگا۔ وہ حضرت بلال نے کہا بس افطار کا وقت آ رہا ہے، سحری میں نے تمہارے ساتھ کی ہے، افطار کا وقت آ رہا، ابھی بس مغرب کو کچھ دیر باقی، افطار کو کچھ دیر باقی۔ حضرت بلال یوں اشارہ کرتے، دیکھو دیکھو یوں 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 اشارہ کرتے، یعنی اپنی بیوی کو جو ہے ان کو کہتے کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ وہ بیوی کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دسترخوان بچھا ہے اور محمد اور صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پیارو بس وہ مغرب کی اذان، دمشق کی جامع مسجد میں جو اذان ہوئی اور ان کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی دے دیے، جنت میں دسترخوان بھی تیار ہو گیا اور جنت میں داخلہ بھی سب سے پہلا ہو گیا، ہدایت بھی مل گئی۔ ہم وہ مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے جو بلال پہنچے، لیکن کہتے ہیں نا کہ نقل کرو تو بھی اللہ اصل کا ثواب دے دیتا۔ ہم تو سب نقلی لوگ ہیں، نقلی لوگ ہیں۔ ابھی ہم کو اگر کوئی ایک آدھ گالی دے دے نا تو ہمت ہار جاتے، ابھی صورت سے فون آ جاوے نا تو تھوڑا آگے پیچھے ہو جاوے۔ ہم نقلی لوگ ہیں، وہ اصلی لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، تن من دھن کی قربانی لے کر نکلتے تھے اور اس یقین کے ساتھ نکلتے تھے میں بھی بنوں گا، اوروں کو بھی بناؤں گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ان کا ایک دلی جذبہ ہوتا تھا۔ ہمارا معاملہ، میں یہ آخری بات میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے 4 مہینے کے بعد آپ جاؤ تو ایسے نہیں کہ اب تو جماعت میں تھوڑی، بھائی جماعت میں تھا تو فجر کی نماز میں نے پڑھا نا جماعت کے ساتھ، میں جماعت میں تھا تو میں تعلیم کر رہا تھا نا، میں جماعت میں تھا تو میری تسبیحات پوری کرتا تھا، میں جماعت میں تھا تو میں گشت کرتا تھا۔ تو کیا کسی قرآن میں ایسا لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو تو یہ کام کرنے کا، جماعت کے باہر نکلو تو یہ کام نہیں کرنے کا؟ لکھا ہے ایسا؟ میرے پیاروں اس کام کو اپنی زندگی میں ایسے اتارو کہ جب تک جیتا رہوں گا یہی کام کرتا رہوں گا، اور یہی کام کرتے کرتے جو بلال کو ملا اللہ ہم کو بھی ہدایت دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو بھی موت کے وقت کلمہ دیں گے انشاءاللہ، اللہ جہنم کے دھوئیں کو بھی ہم پر حرام کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ، نہیں بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی بات تو بالکل خوش رہو کہ الحمدللہ ہم جس جگہ پر آئے ہیں یہ ہمارے ہدایت کا سامان ہے، یہ ہمارے کلمے کا سامان ہے، یہ ہمارے جہنم کے حرام ہونے کا سامان ہے، اور یہی نہیں جب جب موقع ملے گا ہم اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگاتے رہیں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، جو بات ختم ہی کرنا میرے کو، دوسری بات میں سب وضو کر کے تاری تیار ہے سارے ہے نا، دوسری بات جو مجھے کرنا کہ میرے پیارو ایک کام ہے کہ اللہ سے مانگو اس وقت سب سے، اور جماعت میں جو آئے ہیں نا بالکل فارغ ہے، بالکل فارغ ہے، لیکن شیطان اتنا بھڑکاتا ہے ہاں، جب دیکھے گا کہ اب بیان کا وقت شروع ہونے والا تو اس کو پیشاب یاد آئے گا، جب دیکھے گا کہ ابھی سب لوگ ذکر میں لگنے والے تو اس کو پیاس لگے گی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، اس لیے اس کے لیے بالکل تیار ہو جاؤ کہ کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے دیکھو مانگنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہی کہ مانگ لیا اور بول دیا میں نے تہجد میں 2 رکعت پڑھی کہ 4 رکعت پڑھی اور میں نے مانگا، اور مانگنا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک بات سنایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نے بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ راستے میں جا رہے، اب انہوں نے جنگل کے کنارے پر دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت پکا دوست، بھئی یہ تو نبی تھے، ان کا کوئی دوست، وہ رو کے مانگ رہا ہے، اس کے پورے آنسو ایسے زمین پہ ٹپ ٹپک رہے، اتنا رو کے مانگ رہا،
اور اللہ سے مانگ رہا وہ. حضرت موسیٰ پیچھے سے گئے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کا رونا دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. اور کیا کہا معلوم؟ حضرت موسیٰ کی زبان سے نکلا اللہ تیری جگہ میں ہوتا تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا. اللہ یہ اتنا روتا، میرا دوست اتنا روتا، اس کے رونے نے مجھ کو رلا دیا. اللہ اگر میں تیری جگہ پر ہوتا تو اس کی ضرورت کو پورا کر. بس اتنا جملہ کہا، اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ آؤ پہاڑ پہ آ جاؤ، آ جاؤ پہاڑ پہ آ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ پہاڑ پر گئے تو اللہ نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ کہا اللہ وہ میرا دوست ہے، اس کے رونے نے مجھ کو رلا دیا، اگر میں تیری جگہ پر ہوتا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا. اللہ نے فرمایا محبت کرتے ہو اس سے؟ محبت کرتے ہو؟ اللہ میرا دوست ہے، محبت کرتا. اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم کیا محبت کرتے ہو؟ تم جتنی محبت کرتے ہو اس سے 99 درجے زیادہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ اتنی محبت کرتے تو کتنا روتا، اس کی ضرورت تو پوری کر دو. اللہ نے فرمایا مانگ رہا ہے، رو بھی رہا ہے، مگر اس کا بکرے بکروں کا کاروبار ہے، اس کے دل میں وہ دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے. آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا ہے، لیکن دل اس کا اٹکا ہوا ہے اپنے کاروبار میں، اپنے پیسے میں اٹکا ہوا ہے. ہاں وہ ایک بار دل کو وہاں سے ہٹائے، پیسہ تو میں بہت دوں گا، برکت بھی بہت دوں گا، بے حساب روزی دوں گا، لیکن دل ہٹائے، یعنی دل میں دنیا نہ لائے، دل میں لائے تو صرف میری محبت کو لے کر آئے، تو میں ابھی اس کی ضرورت کو پورا کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں جا کر کہہ دوں گا، جا کر کہہ دو. حضرت موسیٰ گئے دوڑتے دوڑتے کہ وہ آدمی ایسا ہی رو رہا تھا. حضرت موسیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، بھائی اب یہ رونا بند کر دے، پہلے جو تیرے دل میں کاروبار کی محبت ہے نا اللہ بہت برکت دے گا، اللہ بہت پیسہ دے گا، مگر دل سے اس کی محبت نکال دے. دل وہ جگہ ہے جس میں صرف اللہ کو رکھنا ہے. ہاں دیکھو پورے قرآن میں اللہ نے کہا مال کی قربانی دو، جان کی قربانی دو، کبھی قرآن میں اللہ نے کہا دل کی قربانی دو. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا دل کہیں بھی پھینک دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ دل کی قربانی دو. کیوں؟ اللہ نے فرمایا دل صرف میری جگہ ہے، تو دل صرف میری جگہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، اس نے فوراً توبہ کی کہ ہاں میں وہ دنیا کی محبت. پھر جیسے ہاتھ اٹھائے کہا اللہ میری ضرورت پورا کر دے، غیب سے آواز آئی جا میرا بندہ تیری ضرورت کو پورا کر دیا. تو ہم لوگ بھی ایک کام کریں گے بھائی، کریں گے، بولو سب کریں گے انشاءاللہ، کہ اللہ سے مانگنے کا. دیکھو سب کو کاروبار کی ضرورت ہے، سب کو دنیا کی ضرورت ہے، سب کو کمانا دھمانے کی ضرورت ہے، اور کمانا دھمانا یہ بھی شریعت ہے، اور حلال کمانا یہ شریعت ہے، اور حرام کمانا یہ جہنم کا ذریعہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے حرام 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 حرام، عادت ہو گئی، عادت ہو گئی اس کو، جب تک بینک سے لون نہیں لیوے نا اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اتنا حرام کھاتا، اتنا حرام کھاتا، اتنا حرام کھاتا، پھر اس کا دماغ ایسا اللہ بنا دیتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب صحیح، وہ حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتا. جتنا آدمی حلال سے بھاگے گا اتنا حرام میں جائے گا. جتنا مجاہدہ کر کے ایک بار حلال میں آ جائے گا اللہ اس کی پوری زندگی کو نعمت ہی نعمت بنا دے گا. اس لیے دیکھو کاروبار بھی ضروری ہے، دعا کرنے کا کہ اللہ ہمارے کاروبار میں بھی برکت دے. اور کاروبار جیسا کرنا ویسا کرنا بھی ہے، لیکن دل اس کے ساتھ نہیں. دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا؟ میں نے پورا مجمع بولے ساتھ میں، دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ لگا ہوگا. بھائی سب کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو ایک بات اور بھی بتاؤں، نماز کی پابندی تو آپ لوگ کرتے ہو ہاں، لیکن میں بہت مرتبہ دیکھتا ہوں نماز ہم لوگ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو ماشاءاللہ وہ تو امام صاحب نماز پڑھائیں گے تو سکون اطمینان کے ساتھ، اور اپنی نماز کیسے پڑھتے ہو؟ ایسی فٹافٹ رولنگ کرتا ہے. اب بھائی جب اللہ کے راستے میں آئے اب کام کیا ہے؟ ہم عمرے میں تھے، ہمارے ایک ساتھی کو میں نے دیکھا، میں نے کہا اچھا تو نے جلدی جلدی 2 رکعت پڑھا، اب انڈیا جانا ہے، عمرے میں آئے، ہم کو 7 دن مدینہ میں رہنا ہے، 7 دن مکہ میں رہنا ہے، اور آئے کیوں ہے؟ عبادت کے لیے. پھر جلدی نماز، چلو ٹھیک ہے ہم صورت میں جلدی نماز پڑھا کہ میرے کو دکان کھولنا تھا، یہاں کیا کرنا ہے؟ اطمینان سے نماز. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی آئے، وہ صحابی نئے نئے مسلمان تھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، وہ صحابی آئے اللہ اکبر. ہاں وہ سوچا نماز پڑھ لو پھر مجلس میں آ جاؤں گا، کونے میں گئے اللہ اکبر، اور پھر اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر. 2 رکعت نماز پڑھی. ان کو ایسا کہ میں ہمارے نبی کی مجلس میں آؤں. جیسے وہ آئے تو السلام علیکم، ہاں السلام علیکم کیا. ہمارے نبی نے فرمایا ادھر آئے، تو ہمارے نبی نے فرمایا فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ 2 رکعت پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو ان کو ایسا لگا کہ شاید نبی نے دیکھے ہی نہیں کہ میں پڑھا، حالانکہ میں تو پڑھ کے آیا.
پھر وہ گئے، لیکن وہ عادت تھی، جلدی جلدی 2 رکعت پڑھی، پھر آئے، جیسے آ کر سلام کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پڑھو، نماز پڑھو. نہیں پڑھی تو کہا اللہ کے رسول پڑھی، کہا نہیں پڑھی، جاؤ واپس پڑھو. انہوں نے واپس پڑھی، وہی اسی طریقے سے جلدی جلدی نماز پڑھی، آئے واپس سلام کیا. کہاں کتنی رکعت ہو گئی ان کی؟ 6 رکعت ہو گئی. 3 مرتبہ گئے، آ کر کہتے ہیں السلام علیکم، ہمارے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام، فصلی فإنک لم تصلی، پڑھو نماز، تم نے نماز نہیں پڑھی. بیچارے گئے، پھر 2 رکعت پڑھے. اب کتنی رکعت ہو گئی؟ 8. پھر آئے ہمارے نبی نے وہی بات، فصلی فإنک لم تصلی، پڑھو نماز، نماز نہیں پڑھی. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ وہ صحابی رونے لگے، کہا اللہ کے رسول کیف اصلی، آپ کی بات برابر ہے، میں نے نہیں پڑھی، میں چاہے کتنی مرتبہ بھی پڑھوں، لیکن آپ گئے نہیں پڑھی تو میں نے نہیں پڑھی. لیکن اب کیسے پڑھوں؟ میرے دوستو، ہمارے نبی چاہتے تو کہتے ابو بکر سکھاؤ نماز کا طریقہ، عمر سکھاؤ نماز کا طریقہ. ہمارے نبی خود کھڑے ہو گئے، فرمایا دیکھو جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. ہمارے نبی نے اطمینان سے رکوع، سجدہ، قعدہ، اور آخر میں فرمایا سب کو کہہ دو صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ پورے مجمع کو، قیامت تک آنے والے کو کہہ دینا ایسے نماز پڑھنا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. تو بھائی کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ. نماز میں دل لگا کے نماز پڑھیں گے. آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، ہمارے نبی تہجد کیسے پڑھتے تھے. وہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے نبی تہجد پڑھ رہے تھے، میں نے سوچا میں بھی پیچھے پڑھوں گا، اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لی. کس نے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے نبی نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی. تو حضرت ابو ہریرہ کو ایسا کہ سورہ بقرہ ختم ہوگی اور رکوع ہو جائے گا، کہتے سورہ بقرہ ہو گئی تو سورہ آل عمران شروع کر دی. حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ سورہ آل عمران پہ تو رکوع ہو جائے گا، تو کہا سورہ آل عمران ختم ہوئی، سورہ نساء اور سورہ مائدہ پڑھنا شروع کر دیا. کہتے سورہ مائدہ پہ جا کے، یعنی تقریباً 5 پارے پہ جا کے آپ نے اللہ اکبر رکوع کیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ اب دوسری رکعت میں جب میرے نبی کھڑے ہوئے، مجھے ایسا لگا قل هو اللہ احد پر معاملہ ختم ہو جائے گا، تو کہتے سورہ انعام شروع کر دی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ایک تو میں بھوکا تھا، پیاسا تھا اور بہت ہی تھکا ہوا تھا، نماز چھوڑ کر میں وہاں سے چلا گیا. یہ کون پڑھ رہے ہیں نماز؟ جو عرش پہ جا کے اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں. اور ہمارا کیا، بہت گنہگار ہیں ہم لوگ، بہت پاپی ہے، بہت بڑے مجرم ہیں. وہ الگ بات ہے کہ محبوب بھائی اپنا ہی، میرا یہ کرتا پائجامہ لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، یہ امامہ دھوکہ دے دیتا ہے، باقی بہت گنہگار ہیں ہم لوگ. اب ہم لوگ جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ. اور جو باتیں بتائی گئی ہے بالکل اپنے امیر کی فرما برداری کر کے. یہ 4 مہینہ معلوم ہے آپ کو، یہ 3 دن کیوں لگاتے؟ آخری بات ہے، 3 دن کیوں لگاتے؟ ایک زمانے میں 10 دن لگتے تھے، پھر 40 دن بھی لگتے چلا. 4 مہینہ کیوں لگتا؟ کتنے لوگوں کو آبجیکشن ہے، یہ کائے کو جماعت والے 3 دن کائے کو، 4 دن کیوں نہیں، 3 ہی کیوں، اور پھر 10 ہی کیوں، چلا ہی کیوں، 4 مہینہ کیوں؟ اللہ کی قسم یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ سب قرآن میں لکھا. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب کہا تھا اللہ میری عمر بہت ہو گئی ہے، اب میرے یہاں اولاد ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے نا، قرآن میں ہے نا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، اب بچہ ہونے کا کوئی سوال نہیں، لیکن اللہ تو بچہ دے دینا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا اللہ دیں گے تو صحیح بچہ، لیکن اب ہوگا کیا میں واپس جوان ہو جاؤں گا، میری بیوی جوان ہوگی؟ اللہ نے کیا فرمایا، سب وہی حال پہ رہے گا اور بچہ آئے گا. تو حضرت زکریا نے فرمایا اللہ میں کیا کروں، یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا. اللہ نے فرمایا 3 دن میں وہ قدرت ہے، وہ طاقت ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے، میں ایسا راضی ہوں گا، بچہ بھی دوں گا اور اسے نبی بھی بنا دوں گا. اور اللہ نے بچہ دیا. کون بچہ دیا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اللہ نے کہا بچہ بھی دیا، نام بھی یحییٰ دیا، اور یحییٰ نام اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا، اور نبی بھی بنا دیا. تو 3 دن تو یہ شکرانے کے ہیں بھائی. 3 دن تو کس کے کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا، اس کے شکرانے کے ہے، تاکہ اللہ ہمارے ایمان میں استقامت عطا فرما دے. اور 10 دن کا معاملہ آیا، وہ بھی قرآن میں لکھا. ایک 10 کا عدد ایسا 10
10 کا عدد ہے. آپ نے بہت جگہ دکانوں میں نام دیکھا ہو, ٹاپ 10. ہاں وہ ان کو شاید معلوم ہوگا, لیکن ہم کلمہ والوں کو نہیں معلوم ہے کہ 10 میں کیا چیز ہے. 10 میں ہے قرآن کریم میں تلک عشرۃ کاملہ. اللہ فرماتے میں نے 10 کا عدد ایسا بنایا, کوئی اس پر آ جائے گا اللہ اسے کامل اور مکمل بنا دے گا. تو 10 میں آدمی کامل اور مکمل بن جاتا. اور چلہ, بھائی چلہ کیوں؟ تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پہاڑ پہ بلائے, بلائے تھے نا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ بلائے اللہ بلائے اللہ بلائے اللہ بلائے, دوڑے 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 گئے. جو سفر کی مدت تھی اس کو اتنا فاسٹ کیا, 30 دن میں پہنچ گئے. اللہ نے جہاں بلایا وہاں کتنے دن میں پہنچ گئے؟ 30 دن میں پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا, جو میں نے مدت رکھی ہے اس میں جو کمال ہوگا وہ کمال ابھی پیدا نہیں ہوا, اور 10 دن انتظار کرنا پڑے گا. کتنے دن مکمل ہو گئے؟ 40 دن مکمل ہو گئے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ تیار ہو گئے, بس اب میں تمہیں اپنا نبی بنانے والا ہوں. تو 40 دن میں اللہ ایک علم دیتا ہے, ایک نالج دیتا ہے, ایک مرتبہ دیتا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. تو 40 دن بھی قرآن سے, اور 4 مہینہ جس میں ہمارے محبوب بھائی وہ 4 مہینے کے بارے میں آپ قرآن دیکھو کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا ہے نا, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اور معلوم ہے کچھ صحابہ تو بڑے غصے میں تھے, بڑے غصے میں تھے, اور کہا کہ یہ ایسے ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے میرے نبی کے چہرے پہ تھوکا بھی ہے, جنہوں نے کانٹے بھی بچھائے تھے, جنہوں نے ہمارے نبی کا مال بھی ہڑپ کیا تھا, جنہوں نے ہمارے نبی کو گالی بھی دی تھی. ایک صحابی بڑے غصے میں آئے اور اعلان کر دیا الیوم یوم الملحمہ, آج جنگ ہوگی, آج لڑائی ہوگی, آج طوفان ہوگا. ہمارے نبی گئے اور کہا یوم یوم المرحمہ, آج صرف معافی ہوگی باقی کچھ نہیں ہوگا, آج معافی ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول, یہ بہت سارے ایسے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے. کہا میرے اللہ نے مجھے کہا ہے 4 مہینے کی مہلت دے دو, انشاءاللہ سب ایمان میں داخل ہو جائیں گے. 4 مہینے کی مہلت ایسی ہے جس میں آدمی پیدائش سے لے کر موت تک ایمان کا فیصلہ لکھا کے چلا جاتا ہے. اور اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی, فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر, 4 مہینے. وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا مجھے کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے, مگر 4 مہینہ میں نے اپنے دستور میں ایسا رکھا ہے کہ اس میں زندگی کی زندگیاں بدل جاتی ہے. تو یہ جو 4 مہینے محبوب بھائی آپ کے ساتھ میں ہے نا, انشاءاللہ صورت آؤ گے تو سب کی زندگیاں بدل گئی ہوگی ماشاءاللہ, سب اللہ کے ولی بن جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ 3 دن چلہ, 10 دن, 4 مہینہ سب قرآن پاک سے ثابت ہے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عثمان بھائی قرآن ختم ہو گیا آپ کا؟ سو گئے؟ چلو بھائی دعا کر لیں, بھائی دعا کر لیں. 2 منٹ اللہ کا ذکر کر لیں, گردن جھکا دے, صرف 2 منٹ کے لیے تھوڑی گردن جھکا دے, اور تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے کہ میرے دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے, صرف میں اور میرا اللہ. شروع کریں, اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. اے اللہ، اللہ ہم کو معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، بہت گنہگار ہیں. ایک تو اللہ آخری درجے کے نالائق ہے اور پھر اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. اللہ ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے، ہمارا نفس ہم کو دھوکہ دیتا ہے. اللہ تیری قسم تیرے گھر میں بیٹھے ہم ہار گئے اللہ، ہم ہار گئے اللہ، ہم ہار گئے اللہ. اور اللہ تو بھی روٹھ گیا اللہ. اے روٹھے ہوئے رب راضی ہو جا اللہ. اگر تو روٹا نہیں ہوتا تو یہ کورونا نہیں آتا اللہ، اتنے سارے لوگ دنیا سے نہیں چلے جاتے. اللہ ہم نے ناقدری کی، کتنے بڑے بڑے علماء کو تو نے اپنے پاس بلا لیا، کتنے بڑے بڑے مبلغین کو تو نے اپنے پاس بلا لیا. اے اللہ تو روٹ گیا ہے نا اللہ، اللہ تو روٹ گیا اللہ. اللہ راضی ہو جانا اللہ. اللہ مجھے معلوم ہے میرا ہاتھ بہت گنہگار ہے اللہ، میرا ہاتھ بہت گنہگار ہے اللہ، لیکن اللہ یہ مجمع بہت پیارا ہے اللہ. یہ سب تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اللہ، تیرے نبی کی محبت میں نکلے ہوئے ہیں اللہ. اللہ ان کو کوئی کاروبار نہیں کرنا یہاں پہ اللہ، ان کو کوئی دوسرا کام نہیں کرنا اللہ. اللہ بھلے ہم لاکھ گندے صحیح اللہ، مگر یہ سب تیرے بندے اللہ، ہم سب تیرے بندے اللہ، اور تیرے واسطے نکلے اللہ، تیرے نبی کی محبت میں نکلے اللہ. اللہ ہم کو اخلاص عطا فرما دے. اے اللہ جوان ہے اللہ، جوان یہاں پر ہے اللہ. اللہ جوان کے بارے میں جب حضرت انس نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ حبیب اللہ بن گئے، آپ حبیب اللہ بن گئے، مجھے بھی حبیب اللہ بننا. ہمارے نبی نے فرمایا تھا جوان توبہ کرتا ہے وہ حبیب اللہ بن جاتا ہے. اللہ ان سب کو حبیب اللہ بنا دے، ہم سب کو تیرا محبوب بنا دے. اللہ ہمارے یہ نکلنے کو قبول فرما لے، اور اللہ ہم جہاں جائے ان کا دل نرم ہو جائے. اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں اللہ، ہم وہ محنت نہیں کر سکتے جو صحابہ نے کی اللہ، جو ہمارے اکابرین نے کی وہ نہیں کر سکتے اللہ. الہ العالمین بغیر مجاہدے کے ہم سے کام لے لے اللہ، اور جس کے پاس جائے اللہ وہ راضی ہو جائے اللہ. اللہ ہمارے ذریعے سے پورے عالم میں دین پھیل جائے اللہ. اللہ ہر جگہ دین کی محنتیں ہو جائے اللہ. 100% اللہ ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے. 100% ہمیں دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے، اور اللہ ہمارے اس آنے کو قبول فرما لے. اللہ ہماری بیوی کا بھی ہم پر احسان ہے جس نے ہم کو اجازت دے دی، ہمارے بچوں کا احسان ہے انہوں نے اجازت دے دی، ہم اپنے کاروبار سے آ گئے، ہمارے ماں باپ نے اجازت دے دی. اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دے، اللہ ان کے لیے اجر عظیم عطا فرما دے. الہ العالمین جو ہم نے سنا عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ وہ حضرت بلال کو کیسے مارا جاتا ہوگا اللہ، کیسے مارا جاتا ہے اللہ، جب اٹھا کے زمین پہ پٹکا جاتا ہوگا، سینے پہ چکی کا پاٹ رکھا جاتا ہوگا اللہ، پیٹ پہ کوڑے مارے جاتے ہوں گے. الہ العالمین ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اللہ، کچھ بھی نہیں ہوا اللہ، اور ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے اللہ. لیکن اللہ تو نے بلال حبشی کے لیے جو انعامات دیے اپنے فضل و کرم سے، ہمیں بھی وہ انعام عطا فرما دے اللہ، ہمیں بھی وہ انعام عطا فرما دے اللہ. اور اس مبارک کام میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہے، جو غلطیاں ہو رہی ہے اللہ اسے معاف کر دے اللہ. اللہ ہم سب کو یہ کام کرنے والے میں آپس میں محبت دے دے اللہ. اللہ اس کو جماعتوں میں تقسیم مت کر اللہ، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اللہ، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اللہ. ہم سب کو ایک بنا دے اللہ، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے اللہ، ہم سب میں محبت ڈال دے اللہ، ہم سب کو استقامت عطا فرما دے اللہ. تیرے واسطے کرنے والا بنا دے، تیرے نبی کی محبت میں کرنے والا بنا دے. الہ العالمین جو پریشان ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے. بہت لوگ پریشان ہیں اللہ، کتنے لوگ ایسے پریشان ہیں بیچارے کچھ بولتے بھی نہیں اللہ، اللہ اندر ہی اندر سسکتے رہتے اللہ، رات کو کروٹیں لیتے رہتے اللہ، تہجد میں تیرے سامنے رویا کرتے اللہ. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ، سب کی زندگی میں چین، سکون، عافیت، محبت، مودت، اطمینان عطا فرما دے اللہ. معرفت عطا فرما دے اللہ. شیخ کامل کی عمر میں برکت عطا فرما دے، ان کو تندرستی عطا فرما دے. جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق، جو محسنین، پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے اللہ. پورا وقت لگانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ. جو کہا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جس سے روکا جائے اس سے رکنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ. دل ہمارا تیرے گھر میں لگا دے
اللہ دل ہمارا تیرے گھر میں لگا دے۔ اللہ تیرے پیارے نبی نے فرمایا قیامت میں جب دھوپ ہوگی کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اس آدمی کو سایہ ملے گا جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا۔ اللہ وہ سایہ ہم کو بھی نصیب فرما دے، ہمارا مسجد میں آنے کو قبول فرما لے۔ اللہ مقیم حضرات جو ہمیں دعوتیں دے رہے، محنتیں کر رہے، اللہ ان کو بھی قبول فرما لے، آنے والوں کو بھی قبول فرما لے، جانے والوں کو بھی قبول فرما لے۔ الہ العالمین الہ العالمین ہم سب کے اماں ابا کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے۔ اللہ یہ سب بچے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے، اللہ ماں باپ کو چھوڑ کے، اللہ ایک تو پوتا ایسا آیا تو دادا کو دیکھتے ہوئے آیا، اب جائے گا تو اسے دادا نہیں دکھیں گے۔ اللہ یہ قربانی کے صدقے سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ الہ العالمین الہ العالمین جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے ہی چلے گئے، اللہ میری امی چلی گئی، اور بھی کتنے بیٹھے جن کے اماں ابا چلے گئے، اللہ یاد آتی ہے، اللہ بہت یاد آتی ہے۔ اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ رحمتوں سے بھر دے۔ اللہ ان کو قبر میں بتا دے کہ تیرا بیٹا تجھے یاد کر کے روتا ہے، اللہ ان کی توجہات وہاں سے عطا فرما دے۔ اور اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہاں سے جا رہے، اللہ سب اللہ تیرے حوالے ہو کے جا رہے، رہنے والا بھی تیرے حوالے، جانے والے بھی تیرے حوالے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ موت کب آئے گی، آئندہ ملاقاتیں ہوگی نہیں ہوگی کچھ نہیں معلوم، اللہ ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ اللہ الہ العالمین موت کے وقت آسانی کا معاملہ کر دینا۔ اللہ موت کے وقت سکرات کا وقت بہت بھاری ہے، اللہ بہت بھاری، اللہ روح نکلنے کا وقت بہت بھاری، اللہ اس وقت تو ساتھ دے کے کلمہ عطا کر دینا۔ اللہ ہم نے حدیث پاک میں سنا جب سکرات کا وقت آتا ہے ایک طرف شیطان آتا ہے، کلمہ چھین لوں گا، کلمہ چھین لوں گا۔ اللہ ہمارا کلمہ بہت کمزور ہے، اللہ تو ہمیں کلمہ عطا کر دینا۔ اللہ لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے اللہ تو رحمت کا پانی ہمیں عطا فرما دینا۔ لوگ ہمیں کفن پہنا ہے اس سے پہلے تقوی کا لباس اوڑھا دینا۔ اللہ لوگ ہمارے جنازے کی نماز پڑھے اس سے پہلے ہم کو سچا پکا نمازی بنا دینا۔ اے اللہ ہمیں قبر میں لے جائے، قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ بولنا بہت آسان ہے، ہڈیاں توڑی جائے گی، پسلی سے پسلی ملائی جائے گی، قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، آگ جلائی جائے گی، سانپ اور بچھو چھوڑے جائیں گے، اے اللہ آنکھوں کو کھینچ لیا جائے گا، جبڑوں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اللہ بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ایک پیٹ میں معمولی پتری کا درد ہوتا تو برداشت نہیں ہوتا، اللہ جبڑے پھاڑے جائیں، جہنم کا لوہا لایا جائے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ تیرے واسطے ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ مجمع بہت مبارک ہے، اللہ ہمارے عثمان بھائی کا بھی قرآن ختم ہوا ہے، اللہ ختم قرآن کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے تو کبھی نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کون ہے، تو تیرے کلام کو دیکھ کر سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ تیرا کلام کلاموں کا کلام ہے، اللہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، اللہ اس کلام میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ اے قرآن پاک کا تجھے واسطہ، تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ، اللہ تیرے پاک نام ہے، ایسے پیارے پیارے پاک 99 نام ہے، اللہ اس کا واسطہ، قرآن پاک میں جو تیرے نام ہے اس کا واسطہ۔ اللہ وہ تیرے نام جس سے آسمان ٹھہر گیا، وہ تیرے نام جس سے زمین رک گئی، وہ تیرے نام جس کی برکت سے پہاڑ جم گئے، وہ تیرے نام جس سے دن میں اجالا ہو گیا، وہ تیرے نام جس سے عرش مستقر ہو گیا، وہ تیرے پیارے نام جس سے رات میں اندھیرا ہو گیا، اسی ناموں کا واسطہ لے کر دعا مانگتے اللہ قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اللہ یہ کام کو ہمارے لیے جھلا عطا فرما دے، یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہمیں قیامت تک جوڑ کے رکھ دے۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، جو مانگنا تھا نہ مانگا وہ بھی دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔